अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान कदी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 3 साल मुकम्मल कर चुकी है और इन 3 सालों में एहतसाब का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत आज भी चोर, डाकू, लूटी दौलत वापस लाने, रसीदे दो, हिसाब दो के अपने नारे, अपने मौक़िफ़, अपने बयानिए पर कायम हैं। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी 3 साल इस हुकूमत को नालायक, नाअहल, सिलेक्टेड कहकर गुजार दिए हैं। हमारा सवाल यह है कि अब आम इंतखाबात में 2 साल से कम का अरसा रह गया है और क्या अब भी दोनों तरफ से यही सदाएं सुनाई देंगी? अवाम में किसके बयानिए को पजीराई मिल रही है और बयानिए की ये जंग कौन जीत रहा है? आया साहब, क्या अब भी अवाम को कोई सरोकार है हुकूमत के नारों और अपोजिशन के नारों से? आपको लगता है कि एहतसाब का नारा अभी भी कारगर साबित हो सकता है? देखिए, पहले इलेक्शंस में भी डिटर्मिनिंग फैक्टर्स सिर्फ नारे या जो आप कह रही हैं बयानिया वो नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स थे। अब उन्हें यहाँ पे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान का प्रॉब्लम आप देख लें ना, जो ये कह रहे हैं दोनों पार्टीज तो खुल के कह रही है, करप्शन की बातें वो कर रहे हैं, उनका जो है पीटीआई पे हमले वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं ना जी, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। पाकिस्तान का प्रॉब्लम डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा। हमारे पास जितनी जमहूरियत है वो हमसे हजम नहीं हो रही। मीडिया आपकी फ्री है, जो ऊट पटांग की बातें हम कर सकते हैं हम करते हैं। सियासतदान जो मुंह में आता है करते हैं। टॉक शोज में हमारा पता नहीं क्या क्या वो करते हैं। अदलिया जो फैसले करने चाहती है वो करती है। टीएलपी जो है वो जो करना चाह रही है वो हमने देखा है, वो बिल्कुल करती है। टीटीपी वो आज़ाद है, उससे मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है, रियासत कर रही है, हमने रियासत हुकूमत ये है। तो यहाँ पे जमहूरियत का मसला पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पे है फिजिकल इकोनॉमिक मैनेजमेंट नंबर 1 और नंबर 2 सोशल डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी का कोई एक आम सा सादा सा मेयार हो। यहाँ पे कोई एहतसाब नाम की चीज़ होती तो ये जो हम नैब केसेस नहीं बनाती कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, और वो 3-3, 4-4 साल मुकदमात जारी रहते हैं और किसी नतीजे पे नहीं पहुँचते। यहाँ तो एक झटके वाला ट्रिब्यूनल बने जो देख सकती है कि भाई ये तुम्हारी दौलत आई कहाँ से है। ये जो शरीफ ख़ानदान है जो बहुत बड़े आपका वो बड़े बन गए हैं, ज़िया के ज़माने में इनको एक फैक्ट्री वापस की गई थी, कुछ इनके हिसाब से आपस थे। ये जो आप टाइकून्स बने हुए हैं, मतलब कोई पूछे तो सही कहाँ से। पार्कलैंड फ्लैट्स के वो दे नहीं सके मनी ट्रेल जो है। दूसरा जो ओमनी ग्रुप है, भाई ओमनी ग्रुप के पास कहाँ से वो शुरू हुए, वो स्विस बैंक्स में पैसा कहाँ से आया। स्विस बैंक्स का जो है फैसला अभी तक नहीं हो सका। इस्तिस्ना मिल गया या जो भी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के वो जो केसेस थे और वो काजी बरादरान के और काजी फैमिली के अकाउंट्स यहाँ पे बने थे जिसमें मोहतरम शहबाज शरीफ से, उसका कुछ भी नहीं यहाँ बना। तो ये तो एक, जैसे याया खान ने जब आए तो जो भी उनके मोटिव्स थे 313 बड़े अफसरान को एक झटके से निकाल दिया। भुट्टो साहब आए 1300 बंदों को निकाल दिया, ब्यूरोक्रेट्स थे। सियासतदानों के साथ ये होना चाहिए और जो करप्ट है, और महकमों में भी, मैं सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, भाई आप उन्हें छुट्टी कराएं, यहाँ किसी ने कराना ही नहीं है। निज़ाम आपका आवे का मतलब शुरू से लेके आखिर तक करप्ट है। खान साहब तो सिर्फ बातें करते हैं ना, और बातों के माहिर हैं। यहाँ तो इस सरजमीन पे वो गुफ्तार के गाजी बहुत से हैं, पर मेरा ख्याल है जो तमगा गुफ्तार के वो मिलना चाहिए वो खान साहब हैं। बोली जाते हैं, कर कुछ वो सके नहीं हैं। एहतसाब के नाम पे क्या किया है। तो यहाँ पे एक किस्म का डिसऑर्डर जो है आपको हर महकमे में मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है, कल जो कहा था कि ये जो फलाने महकमों की जो ज़मीन है वो और पर्पसेस के लिए उस महकमे के जो अहदाफ हैं, जो उसका जो काम है, उससे हट के क्यों अलॉट होते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता आपको। मतलब सारे, कोई शादी हॉल बन रहा है, कोई पता नहीं क्या बन रहा है। हम भी महकमों में रहे हैं। हमारा जब हमने आगाज़ किया था अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी का तो किसी महकमे में जाके किया था।
یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ ناقابل تصور چیزیں ہیں جس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہمارے ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے چیف جسٹس اللہ ان کی عمر دراز کرے ان کی اور ان کو عزت ملے وہ کئی چیزوں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں انگلی رکھ رہے ہیں جو پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں کسی نے رکھا یہ کیا لوٹ مار آپ نے اسلام آباد میں مچائی ہوئی ہے آس پاس کے گاؤں کی جو ہے زمینیں وہ جو قانون ہے انگریزوں کا دیا ہوا لینڈ ایکوزیشن لا جو ہے اس کے تحت آپ لے لیتے ہیں اور یہ افسروں کو دے رہے ہیں اب یہ کام روکنا جو ہے یہ جوڈیشری کا نہیں ہونا چاہیے یہ گورنمنٹس کا ہونا چاہیے یہ جو پہلے آئے ہیں 40 سال جمہوریت کا ہمیں تحفہ دے گئے ہیں انہوں نے کبھی ایسے کام پہ ہاتھ ڈالا عمران خان جو ہے احتساب کرپشن آپ کے سامنے ہو رہی ہے ڈکیتیاں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں نہ وہ کچھ کرتے ہیں اور ہمارا تو چینل جو ہے خان صاحب کو وہ خاور گھمن صاحب ہے نہ خاور گھمن صاحب ان کو وہ ان کا دھیان مت دیتے ہیں کہ جی کچھ یہاں بھی کر دیں گفتار تھوڑی کم کریں عمل تھوڑا زیادہ کریں تو یہ بیانیاں عوام کوئی انٹرسٹڈ ہے بیانیوں میں بالکل نہیں انٹرسٹڈ عوام انٹرسٹڈ ہے ٹھیک ہے کوئی فائدہ مل جائے ٹھیک ہے اور کوئی کرنے کے لیے کوئی آدمی کر رہا ہو یہاں پہ کوئی نہیں کرتا اسی لیے جو کام حکومتوں کو کرنا چاہیے پھر وہ جوڈیشری کرتی ہے ٹھیک ہے سلمان صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ عوام کا انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے سیاست سے اور عوام کی رائے پر کیا کسی کا بیانیہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ جو بیانیے کی بات کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ جن ایشوز کی آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ بیانیہ تھا بیانیہ تو دونوں کا ایک ہے ایک اقتدار کے بچانے کا بیانیہ ہے ایک اقتدار سے اتارنے کا بیانیہ ہے اور کرپشن بڑا ایشو ضرور تھا لیکن کیا عمران خان صاحب صرف کرپشن کی بنیاد پہ کرپشن کے سدباب کی بنیاد پہ اقتدار میں آئے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں آپ کسی ایک چیز کا نام لے دیں کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو میں 10 چیزوں کا نام لے دوں گا کہ اس پہ بجائے پیش رفت ہونے کے بیڑا غرق ہوتا چلا گیا ہے اور جس سے کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ 74 سالہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ابھی جو بات کہی گئی ہے کہ فلاں دور میں ہر آنے والے دور کے اندر احتسابی ادارے بھی ہوئے قانون سازی بھی ہوئی لیکن کرپشن کا رجحان بڑھتا چلا گیا میں یہاں پر یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ ابھی جو بات کی گئی ہے کہ جی وہ شریف خاندان تو جب ہم صحافت میں آئے تھے تو ان کے اس وقت بھی کارخانے تھے امنی گروپ کو میں نہیں جانتا لیکن میں آپ سے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ وہ جو پاناما لیکس تھے اس میں جو 450 چور اور ڈاکو تھے جو پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے گئے تھے وہ کہاں گئے اور اس کے بعد وہ جو پنڈورا لیکس آئی وہ کہاں پر چلی گئی وہ تو اس حکومت کے اندر وہ آج بھی وزیر ہے اس کا مطلب کہ کرپشن کوئی ایشو نہیں تھا وہ صرف کرپشن ایک دوسرے کے خلاف سکور سیٹل کرنا تھا جیسے میں نے کل بھی کہا کہ جی جن کو ہم چور اور ڈاکو کہتے رہے میں صرف ایک شخص کا نام لیتا ہوں جس کے بارے میں خود خان صاحب کہتے رہے کہ جی وہ ندیم بابر صاحب وہ جو پیٹرولیم کے حوالے سے اربوں خربوں اس کے انٹرسٹ نہیں تھے کیا اس پہ اور اس کے بعد وہ جو چینی سکینڈل وہ جو آٹا سکینڈل یہ تو ماضی کے اندر جو خاندان تھے پھر 22 خاندان آئے پھر 62 خاندان ہو گئے پھر 350 اب تو وہ لوگ سامنے ہیں سیاست کے اندر اور حکومتوں کے اندر جو کک پتی تھے وہ ارب پتی بنے ہوئے ہیں اور یہ معاملات آپ کو آنے والی جب یہ حکومت ختم ہوگی نا پھر یہ چیزیں سامنے آئیں گی دیکھیں حکومتوں کے اندر لوگوں کے ہاتھ جلتے ہیں اور جہاں تک آپ نے کورٹس کی بات کی دیکھیں بات یہ کہ یہ جو معاملہ تھا پاناما لیکس کا یہ تو کورٹس کو دیکھنا چاہیے تھا اس لیے کہ کورٹ کے اندر موجود تھا اب آ جائیں کہ جی حکومت اور اپوزیشن نے کیا کیا دیکھیں بات یہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن ہی ایشوز کے حوالے سے سنجیدہ ہو تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ بھی اور ہیں اور ماضی کے اندر ان سے کم ایشوز پہ آپ کو ایوب خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت پتہ نہیں 4 آنے چینی بڑی تھی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے اس کے بعد ماضی کے اندر اور بھی سیاسی تحریکیں اس سے کم ایشوز پہ آج آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے ایشوز ہیں لیکن اپوزیشن جو ہے وہ خود اعتمادی کے بحران کا شکار ہے اور جب اشاروں پر تحریکیں چلتی ہوں اور اشاروں پر حکومتیں بنتی ہوں تو پھر وہ اشاروں کا ہی پابند ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ آج تحریک انصاف کے وہ لوگ جو سٹرگل کے لوگ تھے آج میں حامد خان صاحب سے ملا ہوں کیا وہ ان کے بانی میں اراکین میں سے تھے 3 ان کے اراکین تھے جو بانی اراکین تھے وہ بیٹھے اپنی حکومت کو کوس رہے تھے کہ کیا ہم نے لوگوں سے یہ وعدے کر کے ہم اقتدار میں آئے تھے میں اس لیے کہتا ہوں کہ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ سیاسی جماعتیں اگر یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہو
تو وہ ڈیموکریسی نہیں کہ جس طرح کی آپ چلا رہے ہیں. ڈیموکریسی ہمیشہ ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے. جس ڈیموکریسی کے اندر چور, ڈاکو اور مافیا دلدلاتے نظر آتے ہو, وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی. اور جس ملک کے اندر 22 کروڑ عوام مہنگائی, بے روزگاری, غربت, افلاس کی آگ میں جلتے نظر آ رہے ہوں اور حکمرانوں کو سب اچھا نظر آئے, تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے اندر جاری سسٹم کے آگے کہ کیا یہ واقعتاً ڈیموکریسی ہے. دنیا کے اندر منتخب ایوانوں میں لوگ جب سر جوڑتے ہیں تو یہ سوچا جاتا ہے کہ جی ہم نے اپنے عوام کو کہاں ریلیف مہیا کرنی ہے. اور پاکستان کے اندر جب ایوانوں کے اندر آپ کو سر جوڑتے نظر آتے ہیں تو کیا ہے کہ جی مراد کا بل حکومت اور اپوزیشن دونوں نے مل بیٹھ کے, اس وقت جب لوگوں کے چولہے بجھ رہے ہیں, ان کے دل جل رہے ہیں, تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اراکین نے بیٹھ کے اپنی برات میں کروڑوں اضافہ کر لیا ہے. کیا ان کے ٹیلی فون, کیا ان کے پیٹرول, کیا ان کے بجلی کے بل, اس پہ کوئی قدغن لگی ہے یا نہیں؟ لیکن عوام کے آپ نے ان کا جینا جیرن کر دیا. اور صرف یوٹیلیٹری بلز, میں سمجھتا ہوں کہ جو حلال خور ہیں وہ صرف اپنے یوٹیلیٹری بلز دے سکتے ہیں. 20-25 ہزار روپے سیلری لینے والا آدمی اپنے بچوں کو حلال خوری سے کھانا نہیں کھلا سکتا. اور یہ حکمران اگر اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ایسی ڈیموکریسی کا میرا خیال, ایسی ڈیموکریسی سے تو معافی حاصل کر لینی چاہیے. بالکل, سوال دونوں طرف ہی اٹھائے جا رہے ہیں, حکومت اور اپوزیشن کی طرف. تو ڈاکٹر صاحب, حکومت کی کارکردگی, اپوزیشن کی سیاست, عوام میں کس کو مقبولیت حاصل ہے اب بھی؟ دیکھیے, عوام کی نہ وہ جو اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ کی جو سیاست ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے, انہی کے مقاصد کے لیے ہے, انہی کے فائدے کے لیے ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈویلٹی کا شکار ہیں. یعنی ہم کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. یہ بات آپ کو ہمیں پولیٹکس میں بھی جو ہے نظر آتی ہے. پولیٹکس میں اس وقت کون لوگ ہیں؟ پولیٹکس میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت کے انبار ہیں اور انہوں نے پولیٹکس کے حوالے سے دولت بنائی ہے. دیکھیں, میں تو بڑا سمپل کہتا ہوں, 1980 کی دہائی سے جو لوگ پولیٹکس میں آئے ہیں, ان کی 1980 کے دہائی میں جب وہ انٹر ہوتے ہیں پولیٹکس میں, ان کی اقتصادی صورتحال کیا تھی, ان کی مالی حیثیت کیا تھی. اور آج 20-25 سال 30 سال کہنا چاہیے کے بعد, 40 سال کے بعد اگر دیکھا جائے, اب وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو اتنی دولت کے انبار ہمارے بہت سے پولیٹیشنز اور بزنس کے اندر بھی لگے ہیں, بہت سی بزنس کو چار چاند لگ گئے ہیں, بہت سی بزنس تباہ ہو گئی ہیں. جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں سیاست اور بزنس, سیاست اور امارت یہ ایک ساتھ چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. جن ملکوں میں یہ دونوں چیزیں ہوں وہاں پہ ڈویلٹی آف کیریکٹر ہوتا ہے, کہیں گے کچھ کریں گے کچھ. اکاؤنٹیبلٹی کا بھی یہی حال ہے. اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ اخبار میں خبر چھپ جائے گی کہ اس کے پاس اتنا ہے, اس کے پاس یہ ٹی ٹی آ گئی, پی پی آ گئی, اس طرح کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں باتیں. اچھا, عدالتوں میں ثبوت نہیں ہوتا اور کیسز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. ہاں, لوگوں کو ہراس کر کے پلی بارگین کے ذریعے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں آپ. یعنی جو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اکاؤنٹیبلٹی کے جو طریقے استعمال ہو رہے ہیں کیا وہ رول آف لاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں. لیکن پاکستان میں تو رول آف لاء ان کے لیے ہے جو طاقتور ہے. دیکھیے, پولیٹکس میں عمرہ کا طبقہ ہے جس میں بزنس بھی ہے, جس میں انڈسٹری بھی ہے, زمین والے. دیکھیے, پاکستان کے اندر ایک امارت آئی تھی 80s کے اندر, شروع میں 80s میں, جنہوں نے پاکستان سے باہر لوگوں کو بھیجا, پیسہ کمایا, وہ پولیٹکس میں آ گئے. اس کے بعد جو دوسرا بڑا طبقہ آیا ہے وہ طبقہ ہے جنہوں نے ریئل اسٹیٹ بزنس کی, کالونیز بنائیں, ان کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا ہے کہ وہ ہر جگہ ہر شعبے میں پہنچ جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ آئے جنہوں نے سیاست سے کمایا. اس میں انہوں نے ایک بینیفیشری کی کلاس کریٹ کی ہے. ہر پارٹی نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کا جو ہے اقتدار پارٹی کے ساتھ منسلک ہے, پارٹی سے فائدہ اٹھایا, پارٹی سے امارت حاصل کی, لہذا وہ پارٹی کے لیے لڑنے کو تیار ہیں. بس یہ دو طبقے ہیں جو سیاست میں آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں. عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے. عام آدمی کا اس لیے تعلق نہیں ہے کہ نا امیدی ہے. عام آدمی تو اس وقت کھڑا ہوگا جب یہ وہ سمجھیں کہ نظام جو ہے ان کو فائدہ دے رہا ہے. نظام ان کو فائدہ نہیں دے رہا. یہی وجہ ہے کہ
نظام کے بقا کے لیے عام پبلک کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے. ان بڑے لوگوں کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیجئے, آپ کی سیاست میں ایک خلا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور غریب آدمی اگر ساتھ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی نظام اس پہ کوئی لیبل لگا دیں, جمہوریت کہہ دیں, ڈکٹیٹرشپ کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں اس کو, وہ نظام پختہ نہیں ہوتا, وہ نظام انڈیورنگ نہیں ہوتا, بچتا نہیں ہے, ختم ہو جاتا ہے. آج پاکستان کے نظام کو دھکا دے کے باہر پھینک دے کوئی طاقتور جو ہے شخصیت یا ادارہ, تو آپ کو صرف یہ بڑے لوگ کچھ بولیں گے, ان کو آپ پکڑ لیں, عام آدمی اس پہ خوشی بنائے گا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. تو پبلک امید پہ بیٹھی ہے اور بڑے لوگ اپنی سیاست میں ہیں, اپنے فائدے میں ہیں. جب تک یہ تضاد ختم نہیں ہوتا اور لیڈرشپ ایک ماڈل کریٹ نہیں کرتی آنیسٹی کا, فیئر پلے کا, سوشل جسٹس کا, تو پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہو وہ اسی طرح خراب ہوگی جس طرح اس وقت حکومت خراب ہو رہی ہے. اگلی حکومت کا بھی یہی حال ہوگا. ٹھیک ہے, تو مایوسی کے ان حالات میں امید کی کرن کون ہے خاور؟ نیریٹو کون بہتر انداز میں بلڈ کر رہا ہے اپنا؟ ایک تو چونکہ میرے استاد محترم بھی ہیں ڈاکٹر صاحب, کم از کم یہ مت کہیں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی طاقتور اگر اس نظام کو پھینک دے کہ باہر تو لوگ خوش ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ایسا نہ ہو کوئی آپ کی بات سیریس لے لے اور ہم دیکھیں کہ اگلے ہفتے 10 دن میں کوئی یہاں پہ ہمارے ملک فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا. فی الحال لانگ ٹرم کی بات ہو رہی ہے, فی الحال چل رہا ہے سسٹم. وہ خلا ڈاکٹر صاحب پورا کریں گے. ہاں اچھا, میرے خیال میں ہم 2021 میں آ گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی تبدیلی جو ماضی کے اندر جو ایک 111 بریگیڈ کے ذریعے آیا کرتی تھی, اس سے کم از کم ہم کافی آگے ہیں. پاکستان کے اندر پچھلی 3 اب چوتھی اسمبلی ہے, اپنا ٹائم پورا کر رہی ہیں. ہاں ہمارے ہاں جمہوریت فالٹی ہے, اس میں بھی بہتری کی ضرورت ہے, تو چیزیں بہتری کی طرف چل رہی ہیں. عوام کا انٹرسٹ پالیٹکس میں, یقین کریں میں مریم ریسنٹلی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا, گاؤں میں مجھے رہنا پڑا. وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں سے ملاقات جب ہوتی تھی, لوگ جب تعزیت کے لیے آتے تھے, یقین کریں شہروں کے تو لوگ بظاہر ہے ان کی اویکننگ جو سیاسی طور پر وہ زیادہ باخبر ہوتے ہیں. گاؤں کے لوگ جس طرح کی بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور جتنا سیاست کو وہ سمجھتے ہیں اور سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک گاؤں کا ایک ان پڑھ بندہ جو ٹی وی دیکھتا ہے یا موبائل فون کے ذریعے کلپس دیکھتا ہے, وہ سیاست کے بارے میں اتنے باخبر ہیں. تو پاکستان میں باقی لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ان کی تو کیا بات ہے. تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ جو پولیٹیکلی ہم اوور ایکسپوز لوگ ہیں اور سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو کوئی فالو نہیں کرتا, یا تمام اکراس دا پارٹیز ہر پارٹی کی اپنی اپنی جو ہے فالوئنگ ہے. مسئلہ جو ہمارے ملک کی جمہوریت کا ہے نا, وہ سب سے بڑا مریم وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو حکومتی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پہلے دن سے جو لڑائی شروع ہو جاتی ہے نا, اگر نون لیگ آتی ہے تو اپوزیشن وہ یہ کہتی ہے کہ یہ غلط طریقے سے آئے ہیں, ناجائز ہیں, حلال اور حرام کی تفریق شروع ہو جاتی ہے کہ اس حکومت کو باہر نکالنا ہے. اپوزیشن کا کوئی جو ہے کردار وہ اس طرح نہیں کرتے اس طرح کہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر تنقید کی جائے, ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا جائے, پارلیمان کے اندر اپنا کردار نبھایا جائے. اور پارلیمان کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ آپ اگر دیکھیں جن ملکوں کے اندر جمہوریت چل رہی ہے تو وہ کچھ معاملات کے اندر حکومت کو راہ بھی دکھلا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسی بات نہیں ہوئی. ہم نے پہلے دیکھا موجودہ جو دور ہے, پہلے دن سے جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا کہ پہلے دن ہی عمران خان کو وہ تقریر کی اجازت نہیں دی گئی. اور یار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, جب پہلے دن اگر ان کو کاش ان کو تقریر کی اجازت دے دیتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ خان صاحب پھر ہمیں پچھلے 3 سال سے جو اتنی تقریریں سنا رہے ہیں تو وہ ان کا پہلے دن وہ جو خوش ہو جاتے اور اتنی تقریریں نہ کرتے. تو انہوں نے یہ کہا وہ لائٹر نوٹ, آپ نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی تو اب میں آپ کو ہر روز 1 نہیں 3 تقریریں کر کے بتاؤں گا, آپ دیکھیں کون مجھے روکتا ہے. اچھا, اب وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, ہم آپ کی حکومت نہیں مانتے. ہمارے سب سے جو ویٹرن پولیٹیشین محترم مولانا فضل الرحمان صاحب وہ
ایک جو ہے وہ ایک تحریک پہ نکلے ہوئے ہیں کہ اس حکومت کو کس طرح گھر بھجوانا ہے. کبھی وہ راضی کرتے ہیں جی استعفے دیں, کبھی راضی کرتے ہیں اپنے اپوزیشن کو کہ لانگ مارچ کریں, کبھی راضی کرتے ہیں ان کو کہ جی ہم نے اس ملک کے اندر جو ہے اس جو حکومت کے خلاف ایسا کام کرنا ہے. آج کل ان کے بیانات سنیں کہ ایز ایف کے کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی جو ہے ایک جنگ و جدل ہونے والا ہمارے ملک کے اندر سیاسی سطح کے اوپر. خبر تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تب بھی تو ایسی ہی باتیں ہم سنتے تھے, لانگ مارچ, 126 دن کا دھرنا. تو کیا یہ روایت برقرار رہے گی, جو بھی حکومت میں آئے گا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا؟ میں نے وہی عرض کیا, میں نے اگر آپ یاد کریں تو میں نے جب آپ کی بات شروع کی تو میں نے وہی نون لیگ کے دور سے ہی شروع کیا کہ خان صاحب اس وقت جو اپوزیشن تھی انہوں نے یہ کام کیا. تو آج کل کی اپوزیشن یہ کر رہی ہے, حکومت آپ دیکھیں نا سارا دن کی لڑائی کس چیز کی پہ ہو رہی ہے, وہی ایک دوسرے کو گالم گلوچ کے اوپر. آپ پارلیمان ہے بالکل عضو معطل بنی ہوئی ہے, وہاں پہ کسی طرح کی کوئی جو قانون سازی دیکھیں وہاں پہ بحث و مباحثہ جو کہ ہونا چاہیے پارلیمان کے اندر بات ہونی چاہیے, کورم نہیں ہو رہا, کورم ٹوٹ رہا ہے, کسی کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو ہمارے سیاستدان جب تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے, ظاہر ہے جمہوریت نہیں آگے چلے گی, ظاہر ہے آپ کے ملک کی سیاست اسی طرح زہر آلود رہے گی, اسی طرح آپ لڑائی جھگڑوں کے اندر رہیں گے. اور باقی یہ بات ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو پوری دنیا کے اندر, جس ملک کے اندر تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے یا بڑے مہذب ممالک ہیں جس میں ویسٹرن ورلڈ ہے, برطانیہ ہے یا امریکہ ہے, اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں. اپوزیشن یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ حکومت نااہل ہے, نالائق ہے. تو آئندہ جو الیکشن ہوگا اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ جو آپ کے سامنے ایک بہتر ایک طرز حکومت, بہتر گورننس کا ماڈل پیش کریں گے. لیکن ہمارے ہاں یہ بحث ہو ہی نہیں رہی کہ کون بہتر ہے کون صحیح نہیں. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے. لیکن وہی بات جو کل بھی کہی تھی آپ نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے اراکین ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں, لیکن جہاں اپنے مفادات کی بات ہو, خود کے لیے مراعات لینی ہو, وہاں پر ایسا سلوک اور اتفاق دیکھا جاتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. ضمنی بجٹ کی خبریں گردش کر رہی ہیں, اس میں حقیقت کیا ہے اور کیا مقصد ہے ضمنی بجٹ لانے کا, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حکومت منی بجٹ لانے کی بات کر رہی ہے اور مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے, بعض شعبوں پر ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی, اور انہیں اس بات کا ادراک بھی ہے کہ مسئلہ غربت کا نہیں بلکہ افراط زر کا ہے. تو ایاز صاحب کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو حکومتی پالیسیاں درست سمت میں جا رہی ہیں یا عوام کو IMF کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے IMF جو ہے وہ کوئی خفیہ ادارہ نہیں ہے جو دنیا کی نظروں سے چھپا ہو. جب سے یہ معرض وجود میں آیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اس کا نسخہ جو ہے مستند اور جانا پہچانا ہے. آپ قرض اس سے لیں گے تو وہ آپ کو یہی نسخہ دیں گے کہ آپ ایسے کریں. شوقیہ ان کے پاس کوئی جاتا نہیں ہے, ہم بھی شوقیہ نہیں گئے, مجبوری کی حالت میں گئے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں گئے. پاکستان تو بار بار کا. اب پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو شروع دن سے قرض کی مے پی رہی ہے, کام کرنا نہیں ہے. آپ کا آج کل کا جو زمانہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, گاڑیاں, یہ جو آپ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, یہ BMW اور یہ امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن نہیں, اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. سارا پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں, یہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, جس کے ٹیلی ویژن چینلز پہ ایڈز جو ہیں اتنے پراپرٹی کے آتے ہیں. کوئی اتنا ملک اور نہیں ہے. ساری انویسٹمنٹ آپ کی پراپرٹی میں جا رہی ہے, ہاؤسنگ کالونیز میں جا رہی ہے, شادی گھروں پہ جا رہی ہے. تو پھر آپ مجبوراً وہاں پہ گئے ہیں IMF کے پاس, تو پھر روئیں مت. انہوں نے وہی اپنا نسخہ دینا ہے جو ملک ان کے پاس گیا. ریاض باقر جب تھے گورنر ایجپٹ میں اسٹیٹ بینک کے, رضا باقر سوری, یہی ہوا تھا وہاں پہ. یہاں بھی یہی ہے کہ کرنسی آپ ڈپریشیٹ کریں, یوٹیلیٹیز کے جو بل ہیں وہ آپ زیادہ کریں, منی سپلائی پہ آپ ٹائٹ کریں, سوشل سپینڈنگ کے پروگرامز جو ہیں وہ آپ کم کریں. یہ ان کا نسخہ ہے. آپ نہ جائیں نا وہاں پہ. پاکستان کیوں گیا, کس نے ہمیں کن پٹی پستول ڈالا تھا کہ وہاں پہ ضرور جاؤ؟ بھائی جا کے قرض لے کے یہ معاشرہ, یہ ریاست بدحال ہو گئی ہے. آپ کے پاس اتنا آپ نے قرض لیا کہ اب ڈیٹ سروسنگ مشکل ہو گئی ہے. نمبر 1 آئٹم ہمارا جو ہے ڈیٹ سروسنگ ہے ابھی, تو نہ کریں نا ایسے. اور پھر جانا بھی
कर्ज लेने भी, अय्याशियां रोकनी नहीं है और फिर रोना मुआशी भी। मुश्किलात तो अपनी अजीब जगह बात है मौजूद है। पाकिस्तान सलमान साहब, मईशत की बहाली का ख्वाब क्यों हकीकत नहीं बन पा रहा? देखें मरियम, इसी साल मार्च में हमारे मौजूदा मशीर ख़जाना जिन IMF की शराइत को मईशत का भट्टा बटाने के मुतरादिफ करार दे रहे थे, अब वो मुआहदा करके आए हैं और मुआहदा हो गया है। अच्छा, लेकिन इस पे दस्तखत कब होने हैं? 12 जनवरी को उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। शराइत क्या है कि ये शराइत सारी आपके पार्लियामान में पास होनी है। उसमें ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का भी जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा रहा है, ये सब कुछ पार्लियामेंट में होना है। और आज शहबाज शरीफ साहब ने जिस क़यामत खेज़ महंगाई का जिक्र किया है जो 1 दिसंबर से आने वाली है, हुकूमत को तो छोड़ें, देखिए ना, हुकूमत ने तो अपने हाथ पांव छोड़ दिए हैं IMF पे। तो ये बड़ा इम्तिहान है इस पार्लियामेंट का, जिस पार्लियामेंट को हम कहते हैं कि ये 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट, और इस नुमाइंदा पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का सद्देबाब करना है, उन्हें रिलीफ फराहम करना है। ये अगले हफ्ते वहाँ पर पेश होना है और पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद वो उन्होंने आपको 1 अरब 5 लाख डॉलर्स देने हैं अपनी एक किस्त के लिए। और फिर कहा जा रहा है जी अवाम पर, अभी मैं कुछ देर पहले 7 बजे के प्रोग्राम में एक हुकूमती तर्जुमान कह रहे थे कि अभी आपको पेट्रोलियम में रिलीफ $13 की कमी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस मुआहदे के तहत पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा होना है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होना है, और जो 350 अरब GST है उसमें जो इस्तिस्ना था वो भी ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। महंगाई का एक बड़ा तूफान है जो इस पार्लियामेंट के लिए इम्तिहान है। अगर ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा है तो फिर रोका जाए इस सारे मामले को, कि अगर आप अपना पाकिस्तानी अवाम का गला IMF को दे रहे हैं और उनकी छुरी से वो इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट अगर इस मुआहदे को इसकी मंजूरी देती है तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी के आगे भी बहुत बड़ा इम्तिहान। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कोई रिलीफ का इम्कान है आवाम के लिए? देखिए, आप अगर रिलीफ देने के काबिल होते तो IMF के पास क्यों जाते हैं? सिंपल है, जब आप कर्जे लेते हैं, कर्जे आपको फ्री खाते में कोई नहीं देता। और ये IMF हमेशा सिर्फ पाकिस्तान से ये सलूक नहीं कर रहा, ये जहाँ भी जाता है, जहाँ भी इनके पास जाते हैं, वो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की बात करता है। और पाकिस्तान से भी ये बात कही है, तो लिहाजा पाकिस्तान को अब इकोनॉमिक रिलीफ वहाँ से लेने के लिए ये रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। जो कहा जा रहा है कि नए टैक्स नहीं लगा रहे, सिर्फ जो रियायतें हैं उनको मनसूख किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी के लिए तो कीमतें बढ़ जाएंगी ना। देखिए, अगर किसी चीज़ पे 17% की बजाय 5% GST था, अब उसको 5% को बढ़ा के जो असल GST का रेट है 17 पे लेके जाएंगे तो उसकी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। देखिए, इसका वजह वही है जो मैंने पहले कही थी कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कॉलोफेल में तजाद, कॉलोफेल का जो इतना बड़ा तजाद हम में है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस कैद से, इस मुश्किल से निकलें, आपकी इकॉनमी आवाम को सर्व करे, IMF वर्ल्ड बैंक को ना करे, और उनके जो खिदमत गुजार हैं वो हमारी इकॉनमी को कंट्रोल ना करें, तो उसका तरीका है आप आदतें बदलिए, तरीके बदलिए, अंदाज बदलिए, और इसके लिए इकोनॉमिक हैबिट्स को आपको बदलना पड़ेगा। मसलन ये है कि जब इकोनॉमिक प्राइसेस बहुत सी ऊपर जाती हैं तो उसको मैनेज करने का सोसाइटल लेवल पे तरीके हैं जो दुनिया में पढ़े लिखे ममालिक ने, जहाँ पे जमहूरियत सही चल रही होती है, अवाम में अपने आप पे एतमाद होता है, अवाम लीडरों पे की तरफ नहीं देखते बल्कि ख़ुद एक्शन लेते हैं। और वो एक्शन ये है कि वो ये करें कि जो अपनी बहुत सी आदतें हैं, जो उनके खर्च करने के जो स्टाइल हैं, उनको रोकें। और जो पाकिस्तान में अपर स्टेट ऑफ सोसाइटी है, दौलत का जो तफावत है पाकिस्तान में अमीर और गरीब में, जो पॉलिसीज़ सिर्फ अपर स्टेटा को सर्व करती हैं, उन पर पाबंदी लगाएं। ठीक है, जब तो तक स्टेट इंटरवेंशन नहीं करेगी ये नहीं होगा। पर नजरसानी की करने की जरूरत है। खबर क्या लगता है आपको? मौशी मुश्किलात अपनी जगह है लेकिन हुकूमती दावे कुछ और बता रही हैं, तजाद क्यों है? और आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब कम होने जा रही हैं, इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा? जाहिर है, 2 दिन पहले भी हमने देखा कि जो तरीन साहब ने यही कहा कि जब नीचे आएंगी कीमतें तो हम आवाम को ट्रांसफ़र करेंगे वो जो रिलीफ है। मसला सिर्फ खाली तेल की कीमतों का नहीं है मुल्क के अंदर। ज़ाहिर है आपकी मईशत पिछले 3-4 साल से डिप्रेशन के अंदर है, उसके कुछ एक्सटर्नल जो है मुहरकात तो हैं ही हैं इंटरनेशनली, जो भी आफ्टर कोविड,
लेकिन इंटरनली जो हम चीज़ें देखते हैं ना कि जो हुकूमत के करने की हैं, जिस बात की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना बिटवीन द रिच एंड द पुअर, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तफरीक आ गई है। अच्छा। एक तरफ आप जाएं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तमाम बड़े शहरों के अंदर आप किसी जो है डीलर के पास चले जाएं नए गाड़ी बुक करवाने के लिए, चाहे वो कौन सी भी कंपनी है, आपको कहेंगे जी साल तक आप गाड़ी नहीं बुक करवा सकते। आप किसी जो है और कोई चीज़ खरीदनी है, आप किसी बड़ी जो है शॉपिंग स्टोर पे चले जाए, वहाँ पे देखें, उनसे जाकर देखें, पूछें कि वहाँ पे क्या हालात हुआ क्या आता है। लाहौर, इस्लामाबाद, जो बड़े शहरों के अंदर आप कोई रेस्टोरेंट देख लें, वहाँ पे आपको बाहर खड़ा होना पड़ता है, इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर लोग आते हैं, तो वो वहाँ पे आपको सीट नहीं मिलती। लेकिन उसके साथ साथ एक तबका है जो पिस भी रहा है, जो ख़ास तौर पर जो वाइट कॉलर वाले लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। देहात में मैंने जिस तरह भी जिक्र किया, वहाँ पे रूरल इकोनॉमी के अंदर जो पैसा इंजेक्ट हुआ है, वहाँ पे कदरे बेहतर चीज़ें हुई हैं, पर इवन देन जो हुकूमत के जो है करने के काम अभी तक हम देख रहे हैं कि वो अभी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी मांदा जो हुकूमत के टाइम रह गया है इमरान खान साहब के पास 19-20 महीने, वाहिद चैलेंज है वो एक ही है, हुकूमत खुद मान रही है इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन की वजह से जाहिर है वो लोग जिनकी क़ुव्वत ख़रीद ऑलरेडी जो है कम हुई थी, उनके लिए मसाइल जाहिर बात है। अर्बन एरियाज़ के अंदर इसकी जो शिद्दत ज़्यादा से ज़्यादा इसको महसूस किया जा रहा है। मेरे ख्याल में वक्त कम, मुकाबला सख्त और 2023 के जब इंतखाबात हैं, वहाँ पे खान साहब से सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाना है और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने हमारे साथ पिछले 5 साल के दौरान क्या किया। ठीक है, हुकूमत को इतराफ़ तो है और एतराफ़ भी कर रही है कि मसला अफरात ज़र का है, इसको काबू पाने के लिए क्या आइंदा 2 सालों में कोई इक़दामात होते नजर आएंगे? इसी पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अयाज साहब, शॉर्टली बता दीजिए, आने वाले दिनों में महंगाई पर काबू पाने का कोई रास्ता नजर आ रहा है आपको? कोई नहीं आता, इनका ना इमेजिनेशन है ना हिम्मत है, ये क्या करेंगे। एक आध शोबा है, पाबंदी हटाएं, बहुत सा पैसा आ जाएगा, वो पता नहीं 2 नंबर वाले लोग ले जाते हैं। वो शोबा कौन सा है, मैं उसका नाम भूल गया। ठीक है, हम समझ गए। देखें, महंगाई में आप उसके खात्मे के इम्कान की बात कर रही है। महंगाई का नया तूफान आ रहा है दिसंबर के अंदर, और आपकी पार्लियामेंट ने कि बिल पास करना है। ठीक है, देखिए, महंगाई आपकी कौम के लिए और इन सियासी जमातों के लिए। महंगाई रोकने का तरीका सिर्फ यही है कि अवाम उन चीज़ों का बाइकआउट करें जिसकी कीमतें ज़्यादा हैं, और हुकूमत जो है वो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं और बड़े बड़े जो अखराजात हैं उन पर पाबंदी लगाए, अफसरों की रियायतें कम करें। ठीक है खावर, अगले 4-5 महीनों तक कोई बड़ा जो हाल है, शादी हाल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पूरे मुल्क के अंदर वो सारे के सारे बुक्ड हैं। अब इस मुल्क के अंदर को टैक्स देने को तैयार कोई नहीं है, लेकिन इस मुल्क के अंदर अल्ले तल्ले सब कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो ठीक है, कहते तो हैं ना कि आवाम को भी अपनी आदात में कोई नजरसानी की जरूरत है और हुकूमत को भी अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी की जरूरत है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। दुनिया खबर की दुनिया।